زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ عز و جل کا فضل و کرم اور اس کی توفیق و عطا سے آج ہم ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس محفل درس حدیث کو ہم سب کی نجات کا وسیلہ بنائے۔ باب صفت الصلاۃ سے آج میں اللہ کی توفیق سے پہلی حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب تک آپ حضرات نے مختلف قسم کی حدیثیں سماعت فرمائی، اب یہاں سے نماز کے حوالے سے احادیث کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں مختلف حدیثیں آئیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آنے والی حدیثوں کی تشریح و تفسیر میں نماز کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نماز ادا کرنے کا طریقہ، مفسدات نماز، یعنی کن کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل احادیث کریمہ کی ضمن میں آئیں گی۔ جہاں پر جیسی باتیں آئیں گی اسی طرح کی انشاءاللہ تفسیر کی جائے گی۔ آج ایک حدیث پاک پیش کریں گے جس میں بالخصوص تعدیل ارکان کا ذکر ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں اور تعدیل ارکان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس حوالے سے ہمارے اندر یعنی عام مسلمانوں کے اندر کس طرح کی بے راہ روی برتی جا رہی ہے اور کس قدر غفلت کا شکار ہیں۔ یہ آنے والی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ فرماتے ہیں: ان رجلا دخل المسجد، عن ابی ہریرہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں جلوہ بار تھے، تشریف فرما تھے۔ حضور کی مسجد اور حضور مسجد کے اندر موجود ہیں ایک کونے میں، اور ایک صحابی اندر تشریف لائے۔ فصلی، انہوں نے آنے کے بعد نماز ادا کی۔ تحیۃ المسجد، مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے اس نماز کو۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں، یہ داخل ہونے والے جو صحابی ہیں ان کا نام خلاد بن رافع انصاری ہے۔ خلاد بن رافع انصاری، ان کا واقعہ یہ جو حضور کی موجودگی میں مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی، اور پھر کیا واقعہ پیش آیا ابھی اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ خلاد بن رافع یہ 2 ہجری میں جو غزوہ بدر پیش آیا اس میں شہید ہو گئے تھے، سن 2 ہجری میں شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو واقعہ ہے 2 ہجری سے پہلے کا ہے، چونکہ 2 ہجری میں شہادت آپ کے پیش آئی ہے۔
اور ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور واقعہ کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ نے، تو گویا کہ یہ واقعہ جن کے بارے میں ہے ان کی شہادت تو 2 ہجری میں ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہونے کے بعد یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ تو اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت ابو ہریرہ ڈائریکٹ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، بیچ میں کسی راوی کا نام نہیں لیا کہ میں نے فلاں سے سنا فلاں سے سنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے مسلمان ہونے کے بعد کسی صحابی سے سنا ہے، چونکہ اس وقت وہ کافر تھے، وہاں تھے ہی نہیں، ایک تو مومن نہیں تھے، پھر وہاں موجود بھی نہیں تھے، اور پھر بھی وہ یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب کسی اور صحابی سے سن کر بیان فرما رہے ہیں۔ مگر چونکہ تمام صحابہ عادل ہیں، اصحاب کلہم عدول، یہ مطلب مضمون روایت کہہ لیجیے آپ، اور ہمارے علماء نے فرمایا الاصحاب کلہم عدول، کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ان کی بات معتبر ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اگرچہ یہاں پر اس کا نام نہیں لیا جس سے انہوں نے واقعہ سماعت کیا، مگر چونکہ وہ صحابی ہیں اس لیے ان کی بات یہ معتبر ہے اور محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو وہ حضرت خلاد بن رافع انصاری ہیں، سن 2 ہجری میں میدان بدر میں آپ کی شہادت پیش آئی تھی۔ اب یہ حضور کی موجودگی میں مسجد تشریف لائے، نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علیہ، نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ یعنی مسجد میں داخل ہونے کے وقت بھی سلام کیا تھا، وہ عمومی سلام تھا، عام سلام جس میں سبھی مسلمان شریک تھے۔ چونکہ حضور کے ساتھ صحابہ موجود تھے تو جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو پھر اسپیشلی سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا آ کر کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کوئی اسپیشل شخص ہو، بڑی شخصیت ہو، تو اس کو عام سلام میں شامل کر لینے کے بعد اس کے پاس آ کے ایک اسپیشل سلام اس کو کرنا چاہیے۔ جیسے مسجد میں آپ آئیں، سلام کر کے داخل ہوں مسجد میں، دعا پڑھیں، سلام کریں، تمام مسلمان اور فرشتے شامل ہو جائیں گے سلام میں، آپ کے جواب میں برکتیں ملیں گی۔ تو اب مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو سلام ہو گیا، مگر اگر مسجد میں کوئی بہت بڑا عالم دین، مفتی، پیر، ولی کامل موجود ہے جو پابند شرع ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص پابند شرع ہے، اپنے وقت کا اچھا پیر، عظیم عالم دین پیر ہیں، تو پھر ان کے پاس جا کے ایک اسپیشلی سلام پیش کریں حصول برکت کے لیے۔ تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آئے۔ اب دیکھیے حضور نے کیا کہا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام، حضور علیہ السلام نے جواب دیا وعلیک السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ اب ہم جب جواب دیتے ہیں تو وعلیکم السلام کہتے ہیں، کم السلام کہتے ہیں، اور حضور نے کہا وعلیک السلام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جواب دینے والا جس طرح وعلیکم السلام کہتا ہے اسی طریقے سے اسے وعلیک السلام کہنے کی بھی اجازت ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ سے وعلیک السلام کہے تو ٹوکنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے یہ وعلیک السلام کہاں سے نکال لیا، وعلیکم السلام کہا جاتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل اجازت ہے، اور حضور نے وعلیک السلام کہا۔ اس کے بعد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو پھر سے، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جو نماز تم نے پڑھی ہے وہ نماز گویا کی پڑھی ہی نہیں، جا کے پھر سے نماز پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو اور نماز جو پڑھی ہے اس کو دہراؤ۔ اب انہوں نے پوچھا نہیں کہ حضور کیوں دہرانا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، اور پھر گئے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ نماز بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، رکوع سجدہ جتنے اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے اتنے اطمینان کے ساتھ وہ رکوع سجدہ نہیں کر رہے تھے، تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک ان کو یہ للک تھی کہ بس نماز پڑھوں، تیزی سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤں اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ صحابہ کرام کی عقیدت تھی، ان کی محبت تھی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آنے کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث شرف سمجھا کرتے تھے، اور ایسا ہے بھی کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جن کی قسمت تھی ان کو مل گیا۔
تو ان کے دل میں چاہت تھی کہ بس نماز سے فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو اب جب حضور نے فرمایا جا کے پھر سے نماز پڑھی ہے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، فرجع گئے فصلى، پھر سے نماز پڑھی اسی انداز میں جس طرح پہلے پڑھی تھی، تیزی کے ساتھ. ثم جاء فسلم، اور پھر آئے اور پھر سلام پیش کیا. حضور نے کہا وعلیک السلام، پھر حضور نے جواب دیا اور یہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ابھی پڑھی نہیں ہے. 2 بار ہو گیا. اور یہاں روایت میں ہے کہ تبارہ پھر نماز پڑھ کے آئے تو حضور نے فرمایا پھر سے جا کے نماز پڑھو. 3 بار جب انہوں نے نماز پڑھ لی اور پھر حضور نے کہا جا کے پھر سے نماز پڑھو، اور بار بار سلام پیش کرتے تو حضور جواب دیتے تھے. نہ انہوں نے پوچھا کہ حضور کیسے نماز پڑھنی ہے، آخر نماز ہماری کیوں نہیں کامل ہوئی، نہ حضور نے جواب دیا. وہ جاتے رہے، حضور ان کو ٹوکتے رہے. اور جب تیسری بار حضور نے کہا کہ جا کے پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ابھی پڑھی نہیں ہے، اب انہوں نے پوچھا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں. یہ تربیت کا حصہ. حضور کی بارگاہ میں صحابی ہیں اور عرض کرتے ہیں علمنی یا رسول اللہ، حضور بتا دیں نماز کیسے پڑھوں. 3 بار نماز پڑھ چکا ہوں اور آپ نے فرمایا فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، اب حضور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. تو نماز وہ تھوڑا سا جلدی سے پڑھ رہے تھے. رکوع سجدے میں اور قومہ اور جلسہ میں جتنا سکون ہونا چاہیے اس سکون کے ساتھ نماز نہیں ادا فرما رہے تھے. چونکہ نو مسلم تھے، نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو معلوم نہیں تھا. دھیرے دھیرے صحابہ کی تربیت ہو رہی تھی، جیسے جیسے احکام نازل ہو رہے تھے صحابہ ان احکام پر عمل کر رہے تھے. تو یہ بھی حضور کی تربیت کا حصہ تھا. حضور نے فرمایا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے سنو. اور وہ لوگ جو آج بھی 4 رکعت نماز 2 منٹ کے اندر پڑھ لیتے ہیں، 3 منٹ کے اندر 4 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ بھی سنیں کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاة، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاسبغ الوضوء، تو پہلے وضو کو مکمل کرو، کامل طریقے سے وضو کرو. وضو کے جتنے فرائض ہیں، جتنی سنتیں ہیں اور جس انداز سے وضو کرنے کا حکم ہے اس انداز سے صحیح ڈھنگ سے مکمل طریقے سے وضو کرو. یہ تو ہم سب کر لیتے ہیں. ثم استقبل القبلۃ، اور پھر قبلے کی طرف چہرہ کرو. وضو کرنا بھی فرض ہے نماز کے لیے چونکہ شرط ہے، اور شرط کو بھی رکن کہا جاتا ہے، فرض کہا جاتا ہے. اور قبلے کا استقبال کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیے ایک اہم بات بتا دوں، کچھ لوگ جب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. بہتر یہ کہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں، مگر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. نماز وہ بھی ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا اور میں نے کئی بار جمعے کے بیان میں اور ایسے بھی ٹوکا بھی ہے کہ وہ جب نیت باندھتے ہیں تو جھک جاتے ہیں. جب نفلی نماز کی نیت باندھیں گے تو یوں کر لیں گے، بالکل سینہ ان کا نیچے زمین کی طرف ہو جاتا ہے. استقبال قبلہ نہیں رہ پاتا، نماز نہیں شروع ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں. چونکہ جس وقت نیت باندھی استقبال قبلہ نہیں تھا. قبلے کی طرف چہرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سینہ قبلے کی طرف ہو، انسان قبلہ کی جانب متوجہ ہو، اور نیت باندھتے وقت اس کا سینہ زمین کی طرف ہو گیا تو پھر نماز شروع ہوگی ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی. اس کا خاص خیال رکھیں، جب بھی نیت باندھے سینہ آپ کا بالکل قبلے کی طرف ہو، یوں اللہ اکبر ایسے. سینہ نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو نہ زمین کی طرف ہو، ورنہ نماز شروع نہیں ہوگی اگر جہت قبلہ سے سینہ آپ کا ہٹ گیا. بہرحال حضور نے فرمایا وضو کرنے کے بعد استقبال قبلہ کرو، فکبر، اور پھر تکبیر کہو اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ فرض ہے. تو حضور نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. اب ان سے جہاں پہ چوک ہو رہی تو اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، پھر قرآن مقدس کی اتنی تلاوت کرو جتنی تلاوت تم کر سکتے ہو، جتنا میسر آئے تم کو، جو چاہو قرآن مقدس کے میں سے پڑھ لیا کرو. اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا نماز میں فرض ہے. ایک آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 آیت یا اس سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں، ایک آیت سے کم نہیں ہو سکتی تلاوت، اتنا سمجھ لیں.
ایک آیت وہ بھی 3 آیتوں کے برابر ہو، تھوڑی بڑی آیت کریمہ ہو، اگر اتنی تلاوت ہے تو فرض ادا ہو جائے گا، یا یہ کہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہوں تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اسپیشلی طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کو جو تلاوت ہوتی ہے یہ نماز میں واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سورت ملانا یہ بھی واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملانا یہ بھی واجب ہے، اور مطلقاً قرآن مقدس کی تلاوت یہ فرض ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا فرض ہے، یعنی اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے نماز نہیں ہوگی ان کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی مگر قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی، مگر اس کا واجب چھوٹے گا۔ ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، یعنی نماز مکروہ تحریمی ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ بہرحال حضور نے فرمایا پھر جب تم تکبیر تحریمہ کہہ لو تو جو تم سے ہو سکے قرآن مقدس کی تلاوت کرو۔ ایک بات اور دماغ میں رکھیے گا، نفل میں سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ واجب کی تمام رکعتوں میں قرات ہوتی ہے۔ نوافل میں، سنتوں میں اور واجب کی نمازوں میں تمام رکعتوں میں قرات ہوتی ہے، اور فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات یہ ضروری ہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور بعد کی جو 2 رکعت ہوں یا 1 رکعت ہو، جیسے مغرب کی 1 رکعت بچتی ہے، عشاء میں ظہر میں 2 رکعتیں بچتی ہیں، ان میں تلاوت کرنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، اس کو بھی دماغ میں رکھیے گا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ثم قرع، پھر تم رکوع کرنا، جب تلاوت قرآن ہو جائے تو رکوع میں جانا، اور رکوع کیسے کرنا؟ حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم رکوع میں بالکل مطمئن ہو جاؤ، یعنی سکون کے ساتھ رکوع کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچے پھر کھڑے ہو جائیں، ایسا رکوع نہیں ہے۔ اور سکون اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم جو پڑھتے ہیں 3 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو، یا سبحان اللہ کہنے میں 3 بار کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم تک رکوع میں رہیں آپ، یہ طریقہ نماز ادا کرنے کا۔ تو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، ثم ارفع، پھر اپنا سر اٹھاؤ، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ رکوع سے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، قومہ۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ دعا ہے جو مشہور، اس کو پڑھنا چاہیے۔ کسی کو یاد ہے کیا پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ ربنا لک الحمد۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو یہ پڑھیں، اللہم ربنا ولک الحمد۔ الفاظ جتنے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کو تحمید بولتے ہیں، تحمید۔ سمع اللہ لمن حمدہ کو تسمیع کہا جاتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد کو تحمید کہا جاتا ہے، اس میں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضور ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم سجدے میں اطمینان سے پہنچ جاؤ۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر نہ ٹھہرے، وہ سجدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، میں ان کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، اب تو وہ تقریباً 60 سال کی ان کی عمر ہو گئی، مگر جو تیزی نماز پڑھنے کی ان کی جوانی میں دیکھی میں نے آج سے 25 سال پہلے، وہی تیزی آج بھی ہے۔ 2 منٹ کے اندر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 منٹ کے اندر۔ اب آپ پڑھ کے دیکھیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ جانے کیا پڑھتے ہیں وہ۔ تعجب ہوتا، کرامت معلوم ہوتی کہ 2 منٹ کے اندر 4 رکعت کیسے ہو جائے گی۔ اگر امام صاحب نے 5 منٹ کے سے 6 منٹ کر دیے 4 رکعت میں تو پھر وہ کبھی ٹوک بھی دیتے ہیں کہ بھائی 6 منٹ لگا دیا ہم نے نماز پڑھنے میں، اتنا ٹائم کیسے لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ اب نماز گھڑی دیکھ کے پڑھی جائے، اور ان سے پوچھا حضور کتنی دیر تک پڑھو نماز، ان سے پرمیشن لی جائے تب نماز پڑھائی جائے۔ تو گنڈا گردی ان کی چلتی ہے ہمارے علاقے میں، تو اگر توبہ نہیں کی انہوں نے تو جلد ہی اپنا انجام دیکھ لیں گے وہ۔ بہرحال تو اطمینان یہ ہے کہ انسان 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر سجدے میں رہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم ارفع، پھر تم سجدے سے سر اٹھاؤ، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ سکون سے بیٹھ جاؤ۔ سجدے سے سر اٹھانے پر جو بیٹھتے اس کو جلسہ بولتے ہیں، اس کی باقاعدہ ایک دعا ہے، کسی کو یاد ہے؟ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے، سمارا عثمانی سناؤ۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ وہ تو جب قاعدے میں بیٹھتے تب پڑھتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے،
اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اتنا کوئی پڑھتا ہے؟ میں پڑھتا ہوں، اس لیے مجھے تاخیر ہوتی ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اتنا پڑھیں. اور اتنا نہیں پڑھ سکتے تو اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی کہہ دیں. اور اتنا بھی نہیں یاد کر سکتے ہیں تو پھر اللہم اغفر لی ورحمنی کہہ دیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما. اور دل سے کہیں اللہ معاف فرمائے گا، رحم فرمائے گا. جو بھی پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، تب نماز کی برکتیں ملیں گی، نماز میں مزہ آئے گا. نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم سبحان ربی العظیم تو کہہ رہے ہیں مگر کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ تو کہہ رہے ہیں بس رٹو طوطا کی طرح، مگر ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کو خود پتہ نہیں ہے. جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جو کچھ بولو گے سمجھو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کتنا عظیم کام انجام دے رہے ہیں، ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں، تب آپ کو احساس ہوگا. تو اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اللہم اغفر لی کہہ لے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، بس اتنا ہی کافی ہے. اتنا اگر کہہ لیا آپ نے یا اتنی دیر ٹھہرے تو آپ کا یہ تعدیل ارکان ہو گیا، یعنی اطمینان پا لیا گیا. اس کے بعد حضور نے فرمایا پھر تم دوبارہ سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اور پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ حضور نے ان کو تعلیم ارشاد فرمایا کہ اس انداز سے نماز پڑھو، اور تمہاری جو نماز ہے اس انداز کی نماز نہیں ہے، لہذا میں نے بابا تم کو کہا کہ نماز پڑھو جا کر. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی بار ان کو کیوں نہیں ٹوکا کہ اے خلاد ابن رافع تمہاری نماز غلط ہے، تم اس انداز سے نماز پڑھو. 3 بار ان کو بھیجا، اور جب انہوں نے بعد میں پوچھا کہ حضور طریقہ ارشاد فرما دے، تب آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے. یہ بطور سزا کے، چاہتے تو شروع میں ہی بتا دیتے تاکہ ان کو جب ایک واقعہ بن جائے گا تو ان کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ 3 بار حضور نے ٹوکا تھا مجھ کو اور 3 بار نماز دہروائی تھی مجھ سے. اور جب یہ واقعہ بن جائے گا تو ان کو پھر ہمیشہ یاد رہے گا کبھی بھی نماز پڑھنے میں اس انداز سے نماز پڑھنے میں کوتاہی اور غفلت نہیں ہوگی. تو اس چیز کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے. تعدیل کا معنی اطمینان اور سکون کے ساتھ کسی کام کو کرنا، اور ارکان رکن کی جمع ہے. نماز کے جو ارکان ہیں ان تمام ارکان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ حالت اعتدال میں، میڈیم حالت میں انجام دینا، اس کا نام تعدیل ارکان ہے. بہت جلد بازی بھی نہ ہو، بہت دھیرے بھی نہ ہو. امام کو چاہیے، بالخصوص امام کو، اب آپ تنہا ہیں تو آپ مختار ہیں، آپ 4 رکعت نماز چاہے آپ 5 منٹ کے اندر پڑھیں چاہے 1 گھنٹے میں پڑھیں، آپ کو اختیار ہے. مگر جب آپ امامت پہ آ جائیں، مصلی امامت پر، تو پھر تعدیل ارکان سے مراد یہ ہے کہ اعتدالی کیفیت کے ساتھ میڈیم انداز میں آپ نماز پڑھائیں. یہ نہ ہو کہ بس 2 منٹ میں نماز ہو گئی، یہ بھی نہ ہو کہ آدھا گھنٹہ لگ جائے، لوگ تھک جائے کھڑے کھڑے، اور پھر دوبارہ آنے سے توبہ کرنے کہ بھائی امام صاحب تو بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم کو آفس جانا ہے، کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، ٹیوشن پڑھنا ہے، کون جا کے 1 گھنٹہ نماز پڑھے گا بیٹھ کر کے. تو اس لیے سب کا خیال رکھا جاتا ہے. 10 منٹ کے اندر اگر 4 کا نماز ہوتی ہے، اور مجھے میرے خیال سے 11 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ یا 11 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتے ہوں گے، دعا کو اگر آپ شامل نہ کریں آپ، تو 10 منٹ کے اندر اگر 4 رکعت نماز ہو رہی ہے کسی امام کی تو سمجھ جائیں کہ وہ تعدیل ارکان کے ساتھ میڈیم انداز میں نماز پڑھا رہا ہے. اس سے زیادہ اگر ہے تو سمجھ جائے کہ زیادتی پھر ہو رہی ہے، اس سے کم ہو تو سمجھ جائے کہ جلد بازی ہو رہی ہے. تو جلد بازی بھی منع ہے اور زیادتی بھی منع ہے. کسی بھی چیز میں زیادتی ہو جائے یہ شرعاً ممنوع ہے، کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ کمی ہو جائے یہ بھی ممنوع ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا مسلک اعتدالی مسلک ہے، نہ ہم ادھر ہے نہ ادھر ہے. ہمارا دین بالکل بیچ کا دین، نہ ادھر نہ ادھر. اور ہم جو امت محمدیہ، اس کو امت وسط کہا گیا، درمیانی امت، نہ ادھر نہ ادھر، نہ کمی اس میں نہ زیادتی ہے، ہم بالکل بیچوں بیچ میں. اور جو لوگ بیچ میں ہوتے ہیں وہ حق پر ہوتے ہیں، منزل تک جلدی پہنچ جاتے ہیں. اس لیے درمیانی کیفیت ہر حال میں ہونی چاہیے. جیسے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اگر ماں باپ بالکل ڈھیل دے دیں، بچوں کو چھوڑ دے کہ تو جو چاہے کر، مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں، تو بچے بگڑ جائیں گے. اور ہر وقت ڈنڈا لے کے بچوں کے سر پہ کھڑے رہیں تب بھی بچے بگڑ جائیں گے. تو ڈنڈا لے کے مسلط رہنے میں زیادتی ہے، مکمل چھوڑ دینے یہ بھی جو ہے حد سے زیادتی کہ مکمل آزادی چھوڑ دی. تو بیچ میں کبھی سختی کبھی نرمی، کہیں ڈانٹنا پھٹکارنا ہے، کہیں پیار محبت سے پیش آنا ہے. تو یہ ہے تربیت کا حصہ. کھانا کھائیں، بہت زیادہ کھانا کھائیں پیٹ پھٹ جائے گا، اور بالکل نہ کھائیں، 2 لقمے کھائیں تو بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. تو اعتدالی کیفیت کہ آدھا پیٹ کھانا کھانا ہے، نہ ادھر نہ ادھر. تو ہر مسئلے میں ہمارے مذہب نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیچ میں رہیں، نہ بہت زیادہ کمی ہو نہ بہت زیادہ زیادتی ہو،
اعتدالی کیفیت اسی کا نام ہے. نماز میں بھی یہی اعتدالی کیفیت ہونی چاہیے. نہ بہت زیادہ جلد بازی کہ 2 منٹ 3 منٹ میں نماز ہو جائے، نہ بہت زیادہ تاخیر سے کہ انسان گھنٹوں پڑا رہے، دیگر کاموں سے غافل ہو جائے. یہ شرعاً ممنوع ہے. ٹھیک نا؟ تو یہ وہ حدیث پاک تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اسی کے ضمن میں ہمیں بہت سے مسائل معلوم ہوئے، صحابہ کا ادب و احترام بھی معلوم ہوا، تعدیل ارکان کی شرعی حیثیت کیا اس کو بھی ہم نے جانا، اور اسی کے ضمن میں کئی مسائل بھی ہم کو معلوم ہوئے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس حدیث پاک سے جو ہم نے پڑھا اور سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اپنے اس بیان میں مرآت المناجیح کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ رکوع، تسبیح، قومہ، جلسہ وغیرہ میں 3 تسبیح کے برابر نمازی ٹھہرے، اور یہ واجب ہے. مگر بہار شریعت وغیرہ دیگر کتب فقہ کے اندر جو معتمد علیہ ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ 1 تسبیح کے برابر ٹھہرنا یہ واجب ہے. اسی کو تعدیل ارکان سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا یہی مسئلہ درست ہے جو بہار شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تعدیل ارکان یہ ہے کہ رکوع، سجدے، قوم جلسے کو اطمینان کے ساتھ نمازی ادا کرے، یعنی کم سے کم 1 تسبیح کے برابر وہ ٹھہرے. واللہ تعالی اعلم.